لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور مختلف آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. آج آپ کے سامنے 31ویں آیت ہے جس کی طرح آپ متوجہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ سوال جو ہے کہتے ہیں آپ کمنٹس جو باکس ہے اس میں آپ لکھ دیجیے گا، اور کوئی بھی سوال ہو یا کوئی اعتراض ہو وہ ضرور آپ جو ہے اس میں لکھیے تاکہ ہمیں پتہ چلے. اعتراض ہو تو بھی آپ لکھیں، اور اچھا لگے یا صحیح بات ہو تو وہ بھی آپ تذکرہ کریں تاکہ جو ہے یعنی یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یعنی سلسلہ جو ہے جو احکام الہیہ کا ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور اللہ کے حکم جو ہے یعنی احکام جو اللہ کے ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچانے کے ہم ذریعہ بن رہے ہیں. تو اس لیے آئیے 31واں یعنی درس جو آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 31 وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، توجہ کیجیے گا، ایک ایک پوائنٹ کا توجہ کریں. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے پرہیز کر لو گے تو ہم دوسرے گناہوں سے پردہ پوشی کر دیں گے. یعنی مین یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم نے اجتناب کیا، اگر جو ہے دوری اختیار کی، تو چھوٹے گناہ کو ہم معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، پردہ پوشی کر دیں گے، اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ، کریمانہ طور پر. اب اس میں آپ غور کریں، اس میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اجتناب کرنا ہے. ابھی اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اگر تم نے جو ہے یعنی ظلمن کوئی کام انجام دیا، ناحق کوئی کام انجام دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم میں تمہیں ڈھکیل دیں گے، اور یہ آسان کام ہے. اب آج کہہ رہا ہے یہاں پر اس آیت کریمہ میں کہ اگر تم نے اجتناب کیا، بڑے بڑے گناہوں سے تم نے اجتناب کیا جو آپ کو منع کیا گیا ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تمہارے معاف کر دیں گے، ہے نا. اب آپ غور کریں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی سلسلے میں، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبائر یعنی بڑے بڑے گناہ جو ہیں سے مراد جو ہے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. یعنی یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد اگر بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم اس کے اوپر واجب ہے. اب آپ غور کریں، یہ مطلب کہ مین پوائنٹ ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جائے اسے جو ہے کبائر کہتے ہیں، اسے گناہانہ کبیرہ کہتے ہیں. کبائر سے مراد وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ گناہانہ کبیرہ 7 ہیں. نمبر 1 شرک بے خدا. میں ایک ایک کر کے بیان کرتا چلوں آپ کے سامنے. شرک بے خدا، شریک قرار دینا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں موحد پروردگار یعنی جو توحید پروردگار کا قابل قبول یعنی قبول کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے، وہ اگر کسی دوسری چیز کو اللہ کا شریک قرار دے دے تو اسے مشرک کہا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ شرک کیا خدا نے. تو شرک کی یعنی بات جو آپ کے سامنے ہے، ریاکاری بھی جو ہے ایک طریقے سے شرک ہے. ریاکاری کیسے کرتے ہیں؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل انجام دے تو دکھاوا ہو، لوگوں کے لیے، واہواہی کے لیے، مد و ثنا کے لیے، ہے نا. تو اس میں جو ہے بہرحال جو ہے ریاکاری سامنے آ جاتی ہے.
اور کہا گیا ہے، امام فرماتے چھٹے امام کہ یا زرارہ کل رعن شرک، اے زرارہ ہر ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت ہم نے قربت اللہ کی ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن جیسے ہم پڑھ رہے ہیں درمیان میں جو ہے ایک دم سے نیت ہماری بدل گئی، ہم دکھانے کے لیے پڑھنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ کہیں گے کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کتنی اچھی اس کی قرات ہے، تو یہ سب چیزیں جیسے ذہن میں آئیں گی تو شریک قرار دے دیا۔ تو اس لیے یاد خلوص پائے جانے چاہیے، اخلاص فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خلوص ہو، اخلاص ہو۔ لن يتقبل اللہ عملا الا ما اخلصت فیہ، مولا فرماتے ہیں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے مگر وہ عمل قابل قبول ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہو، اللہ کے لیے کام انجام دیں، خالصۃ لوجہ اللہ انجام دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی شرک بخدا یعنی خدا کا شریک قرار دیتا ہے تو یہ بہرحال جو ہے کہ دیکھیے یعنی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ دوسرا گناہ کہنا مولا قتل نفس، جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے نا، قتل نفس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے میں نے تھوڑی سے یعنی تشریح کی تھی پچھلے درس میں، مگر حق ہو تو بات دوسری ہے۔ جیسے کربلا کے میدان میں طرفینی معاملہ تھا، طرفینی معاملہ نہیں، کچھ یزیدی قتل ہوئے اور ادھر جو ہے کہ دیکھیے امام حسین سلام اور امام کے اصحاب و انصار، تو ان دونوں میں جب جنگ ہوئی تو ظاہر سی بات ہے یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ پہچان ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین سلام کے طرف جتنے بھی افراد تھے وہ حق پرست تھے، حق پر تھے، اور جتنے یزید کے طرف تھے وہ سب باطل پر تھے۔ اور اسی نتیجے میں جناب خود جو ہے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر جو ہے امام حسین سلام کے قدموں پا کر گر کر معافی مانگنے لگتے ہیں، امام کی طرف آگے، کیونکہ حق کو انہوں نے پہچان لیا۔ اب یہیں پہ بات دیکھیے، جن لوگوں نے امام حسین السلام اور امام کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے وہ قتل نفس اور یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، ان کے لیے جہنم جو ہے واجب قرار دی گئی، جہنم۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں جنہوں نے یزید کے مقابلے میں یعنی جنگ کی اور باقاعدہ کچھ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے صحیح کام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے حجت تمام کی ہے، حجت تمام کی ہے کہ دیکھو اللہ کے مقابلے میں تم لوگ نہ آؤ، امام کے مقابلے میں تم لوگ نہ آؤ، اس کے بعد یہ کہتے ظاہر سی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں جن لوگوں نے قتل کیا ہے ساتھیوں امام حسین السلام کے ساتھیوں کو، امام حسین السلام کو، وہ واقعاً جو ہے یعنی گناہ کبیرہ انہوں نے کیا ہے اور جہنم ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے ہمیں تمام باتوں کا متوجہ کرتا ہے، اور کیا ہے تو اس لیے جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہونا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ جلدی صاحب کتاب دیں۔ تیسرا مال یتیم کھانا، یتیموں کا مال کھانا یہ قرآن نے بطور مثال پیش کی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان یتیموں کا مال یعنی نہیں کھاتا بلکہ یعنی دوسرے کا مال کھانے لگتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ ناحق کسی مال کو کھانا یہ حرام ہے۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ہم پچھلے دروس میں مکمل طور پہ واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ مال یتیم کھانا۔ اور آق والدین، اب آق والدین کو جو ہے غور کیجیے گا کہ والدین کو ناراض کرنا یہ بھی جو ہے کہتے ہیں حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا لا تقل لهما اف، والدین کو اف تک نہ کہو، ہے نا، حقوق والدین۔ اب یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی وضاحت اور کرتے چلے جائیں کہ اہل بیت یعنی یہاں مراد جو ہے یعنی جو آق والدین کی بات ہے اس میں ایک مقصد اور بیان کیا گیا ہے کہ یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اچھا برتاؤ نہ کرنا پیغمبر کی طرف سے ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اور فرمایا نے یعنی کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا کہ انا و علی، اب انا و علی
अबवा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इन दोनों उम्मत के बाप हैं। तो जाहिर सी बात है अहले बैत अतहार को अगर किसी ने नाराज़ किया तो जाहिर सी बात है कि नबी नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए आप देखिए नबी ने यहाँ तक फरमाया कि अगर फातिमा को किसी ने गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। रिज़ल वालिदैन रिज़ल्लाह, वालिदैन की रज़ायत अल्लाह की रज़ायत है। सख़तुल वालिदैन सख़तुल्लाह, वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी के सबब है। इसलिए उक़ूक़ वालिदैन भी जो है यानी वालिदैन को नाराज़ करना ये भी गुनाह कबीरा में से। क़ज़्फ़ मुहसनात यानी जो यानी पाक व पाकीज़ा ख़वातीन हों उनकी तरफ झूठी निस्बत देना, ये भी जगह जाहिर सी बात है यानी हराम करा दिया गया, ये गुनाह कबीरा में से है। जल्दी था। और छठी चीज़ ये है कि यानी जंग से फरार, जो जंग सिफ़ीन में जैसे हुआ था, है ना, जंग सिफ़ीन में हुआ था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम माविया के मुकाबले में जंग कर रहे थे जंग सिफ़ीन में, है ना, और तो माविया ने जो है कुरान को नेज़े में बुलंद करवा दिया था, माविया की तरफ से हो गया था जंग सिफ़ीन में, है ना, अमर आज़ ने किया था। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इमाम का साथ छोड़कर जो है कुछ लोग इमाम के मुकाबले में आ गए कि आप जंग को रोकिए, है ना। इमाम कह रहे हैं कि इस वक्त जंग करो, उन्होंने जंग नहीं की। तो ये भी एक गुनाह है क्योंकि इमाम की बात मानना मेन मसला है। देखिए याद रखिएगा, हर चीज़ को पेश नज़र रखना है। इमाम को कौन बनाता है? देखिए मेन पॉइंट है इमामत, नबूवत, ये सब उसूल दीन में से है। हमें अकीदा रखना होगा कि इमाम को अल्लाह बनाता है। जब अल्लाह बनाता है तो इमाम का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। तो अली ने जो कहा वो एक तरीके से नबी का हुक्म है, नबी ने जो कहा वो अल्लाह का हुक्म है। तो जो अली का कहना नहीं मानेगा उसने अल्लाह का कहना नहीं माना, ये मसला है, मेन मसला ये है। और सातवीं चीज़ जो गुनाह कबीरा में से है वो ये है कि उन चीज़ों का इनकार करना जिसे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है। यानी अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें नाजिल हुई हैं, मतलब कुरान नाजिल हुआ है, कुरान का मुनकिर जो है ये गुनाह कबीरा में से है। यानी अगर कोई इनकार करेगा कुरान का तो वो गुनाह कबीरा में से है, या नबी का इनकार करेगा वो गुनाह कबीरा में से है, इमाम का इनकार करेगा वो गुनाह कबीरा में से है ना। जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं उनका इनकार करने वाले, जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब किताबें आसमानी, हमें यकीन रखना है कि आसमानी किताबें, इनका अगर कोई इनकार करेगा वो भी जगत एक मोमिन नहीं होगा, वो गुनाह कबीरा में से है। इमाम हमारे और आपके साथ में इमाम का एक कौल है जो बहरहाल जो ख़त के ज़रिए उनसे सवाल किया गया था। तो मौला ने कहा कि गुनाह कबीरा 7 हैं: क़त्ल नफ्स, आक़ वालिदैन, रिबा खोरी। इसमें एक छोटी सी बात बड़ी है, रिबा खोरी। रिबा खोरी का मतलब क्या? सूद खोरी, है ना, यानी गलत तरीके से पैसा खाना। मतलब इसमें जो है ये भी हराम है। जैसे मिसाल पर जो है आपने हमसे यानी आपसे मैंने जो है मतलब कर्ज लिया मैंने 10,000 रुपये मसलन, है ना, और आपने कहा कि 10,000 रुपये आप ले रहे हैं, हमें हर महीने 1,000 दीजिएगा जब तक ये 10,000 वापस नहीं करेंगे। तो ये हराम है, रिबा खोरी हराम है, इसको रिबा कहते हैं, इसको सूद कहते हैं, और इसको हराम करार दिया गया है इस्लाम में। और बदअखलाक़ी, इंसान के साथ बदअखलाक़ी पैदा हो, यानी आराबी और जाहिलियत का तरीक़ा अपनाना, जो जाहिलाना तरीक़ा था उस ज़माने जाहिलियत वाला, तो बदअखलाक़ी से पेश आना, ये भी हराम है, ये भी गुनाह कबीरा में से है। माल यतीम को नाहक खाना, और उसके बाद जो तमाम वही बातें थी जो हमने आपको बयान की कि क़ज़्फ़ मुहसनात, है ना, पाक व पाकीज़ा औरतों के साथ, औरतों पाक व पाकीज़ा औरतों की तरफ गलत निस्बत देना, ये भी गलत है। फ़रार अज़ जिहाद, मतलब जंग, जैसे जंग सिफ़ीन में हुआ था कुछ लोग, या जंग उहद में हुआ था कुछ लोग भाग गए थे जंग उहद में, है ना। जो नबी ने, हम अजीब बात थी, जंग उहद से कुछ लोग भागे तो नबी ने जब पूछा कि आखिर क्यों भाग गए थे, कौन छोड़ के चले गए थे, नबी को तनहा छोड़ के चले गए, है ना, अजीब सूरत है। तो कहना कि हम खुद थोड़ी ना गए थे, वो तो घोड़ा हमको लेकर चला गया था। तो बहरहाल इस तरह की बातें
تاریخ میں موجود ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کو پہچاننا ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہوگا، تبھی انسان جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے لیے جہنم ہم نے کر رکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن اگر جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ سے تم پرہیز کرتے رہو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سے پردہ پوشی کریں گے، دوسرے گناہوں سے ہم پردہ پوشی کر دیں گے، ہے نا، اس سے جو ہے ہم چشم پوشی کر لیں گے، اس سے ہم درگزر کر لیں گے، لیکن مین گناہ سے انسان دور رہے۔ دیکھیں یہ گناہوں کی بات جو آپ کے سامنے ہے، یعنی یہ آرزو یہ جو موجود ہے یہاں پر، اس سے مراد جو ہے یعنی بدنیتی ہے نا، تمام چیز جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اس سے پرہیز کرنے کی بات آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بہرحال جو ہے ایک اخلاقی بات ہے کہ انسان دوسرے کے مال پر نگاہ کرنے کے بجائے فضل خدا پر نگاہ کرے۔ گناہوں دیکھیں یاد رکھیے کہ دوسرے کے مال کو ہڑپ رہا ہے، وہ دوسرے کے مال کو کھا رہا ہے، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ سب کا رازق ہے، تو اس لیے جو ہے دیکھیے انسان کو چاہیے کہ دوسرے کے مال پر نگاہ کرنے کے بجائے فضل خدا پر نگاہ کرے اور اسی سے مانگتا رہے اور اس کے حکم کے مطابق کوشش کرتا رہے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے اسی میں مصلحت ہوتی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ آخر میں جو ہے بہرحال ایک گفتگو تمام ہوئی ہے، تو ایک جملہ کہتا کروں کہ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں، آیت نمبر 30 میں پروردگار نے کہا کہ اگر تم نے جو ہے اس کام کو انجام دیا تو جہنم میں جگہ ملے گی، اور اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 31 میں کہا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو گے، گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتے رہو گے، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پردہ پوشی کر لیں گے، یعنی دوسرے گناہوں سے جو ہے چشم پوشی کر دیں گے، اور نتیجے میں جو ہے ہم تمہارے لیے یعنی بہترین جگہ جو تمہارے لیے بہترین منزل ہے اس میں تمہیں جگہ مل جائے گی۔ آخر بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے جھوٹ میں تاج فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔